بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کا مہینہ الحمدللہ گزر رہا ہے اور آج رمضان المبارک کی 20 تاریخ ہے۔ یہ جو آخری عشرہ ہے، آخری 10 دن ہیں، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام ویسے بھی پورے سال بھر ہی آپ کا رمضان ہوتا تھا، لیکن رمضان المبارک کے جو دن ہیں ان میں آپ کی عبادت بہت بڑھ جاتی تھی۔ آپ اپنی کمر کو کس لیتے تھے، یعنی عبادت میں کمر بستہ ہوتے تھے، بستر پہ نہاتے تھے۔ اور جب آخری عشرہ ہوتا تھا تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام رمضان کے آخری عشرے میں عبادت وغیرہ میں مجاہدہ کرتے تھے اور مشقت اٹھاتے تھے جو دوسرے دنوں میں نہیں کرتے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام عبادت میں اور زیادہ بڑھ جاتا تھا۔ وہ کیا تھا کہ آپ آخری عشرے میں اعتکاف فرماتے تھے۔ اعتکاف کیا ہے؟ اعتکاف یہ ہے کہ مرد حضرات مسجد میں اور خواتین گھروں میں، مرد تو مسجدوں میں ہی اعتکاف 10 دنوں کا کریں گے اور عورتیں گھروں کے اندر کریں گی، اور وہ اس طرح کہ جس جگہ پر وہ نماز پڑھتی ہیں، یا کوئی گھر میں مخصوص جگہ نہیں ہے نماز کی، کبھی کہاں پڑھ لیا اور کبھی کہاں، تو پھر یہ ہے کہ گھر کا کوئی ایک کونا منتخب کر لیں، وہاں پر آپ بے شک اس کونے والی جگہ پہ کوئی پردہ لگا لیں تاکہ ادھر ادھر توجہ بٹے نہیں، آپ وہاں بیٹھ جائیں اور اللہ رب العزت کی عبادت کریں۔ اور پھر مسنون اعتکاف تو یہ ہے کہ جب 20واں روزہ ہوتا ہے تو عصر کی نماز جو ہے نہ پڑھ کے وہاں بیٹھ جانا ہوتا ہے، اور پھر وہاں پر آپ اپنی روٹین بنائیں کہ ہم نے روز کس طرح اپنے اوقات کو گزارنا ہے، کیونکہ جو اعتکاف میں بیٹھ گیا وہ ان کا اور کوئی کام نہیں، عبادت ہی ہے۔ اور تو بچیوں کے لیے تو بہت آسانی ہے نا کہ وہ گھر کے کام کاج اگر کوئی نہیں کرنے والا تو اٹھ کے کر سکتے ہیں، اپنا کھانا بنا سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ فالتو کوئی کسی سے بات نہ کرے، اس جگہ سے کسی اور جگہ جا کر مت بیٹھے، اسی جگہ پر رہے، اور یہ ہے کہ اپنا زیادہ وقت عبادت میں گزاریں، اور نمازیں جو چھوٹی ہوئی ہیں ان کو پڑھیں، ذکر و اذکار کریں، تلاوت کریں۔ اور پھر یہ جو 10 دن ہیں اس میں طاق راتیں ہیں جن کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، وہ 21ویں رات ہے، یعنی جس دن 20واں روزہ ہوتا ہے تو آنے والی جو رات ہوتی ہے وہ پہلی طاق رات ہوتی ہے، 21ویں جیسے کہ آج ہے، تو پہلی طاق رات ہوگی یہ۔ طاق راتوں میں نبی علیہ السلام کی عبادت بھی بہت زیادہ بڑھ جاتی تھی، کیونکہ علماء فرماتے ہیں کہ اس رات کی جو عبادت ہے وہ ایسا ہے جیسے انسان نے 80,000 سال تک عبادت کی ہے۔ صحابہ اکرام کے سامنے ایک شخص کا ذکر ہوا جو کہ بنی اسرائیل کا تھا، اس نے بہت لمبا عرصہ 1000 سال تک اللہ رب العزت کی عبادت اس طرح کی کہ دن کو وہ روزہ رکھتا تھا اور جہاد کرتا تھا، اللہ کے دشمنوں سے لڑتا تھا، اور رات کو وہ اللہ کی حضور ساری رات قیام کرتا تھا۔ تو صحابہ اکرام کو اس پر بہت رشک آیا، اور یہ افسوس بھی ہوا کہ ان کی تو عمریں اتنی زیادہ تھی، وہ اتنی زیادہ عبادات کرتے تھے، تو ہماری تو عمریں کم ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے سورہ قدر اتاری اور اس میں لیلۃ القدر کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اس رات کی عبادت کے بارے میں آتا ہے کہ وہ 1000 سال کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے۔ سبحان اللہ، یعنی یہ طاق راتیں جب آپ گزار رہی ہوں تو اس رات میں اگر آپ کو صدقہ اور خیرات کریں گے
چاہے اس کی لمٹ کوئی نہیں ہے، آپ 1 روپیہ بھی اللہ کی راہ میں دے سکتے ہو اور 1000 اور اس سے بھی زیادہ۔ تو اگر آپ یہ صدقہ خیرات کریں گے تو ایسا ہے جیسے آپ نے 1000 سال سے زیادہ وقت خیرات کی۔ آپ تلاوت کلام کریں گے تو ایسے عبادت لکھی جائے گی کہ جیسے آپ نے 1000 سال سے زیادہ عرصہ عبادت کی ہے، ورنہ تو اتنی عمر ہے ہی نہیں، ہم میں سے کسی کی نہیں، اور جو دنیا سے چلے گئے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے افراد، ان میں سے کسی کی اتنی عمر نہیں تھی، لیکن عبادت اتنی ہوگی۔ اور اسی طریقے سے قرآن کریم کی تلاوت یا ذکر و کوئی بھی آپ عمل کرتے ہیں تو آپ کا 1000 سال سے زیادہ کاؤنٹ ہوگا۔ تو لہٰذا بے شک ساری رات عبادت نہ بھی کریں، عشاء پڑھ کے، جو بچی مستقل 10 دن نہیں بیٹھ سکتی اعتکاف، تو وہ عشاء پڑھ کے تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائیں، اور اس طرح کریں کہ سب سے پہلے تو نوافل پڑھیں، یا آپ کی اگر قضا نمازیں ہیں، فجر کی اکثر رہ جاتی ہے، یا کوئی بھی آپ کی نماز نہیں ہے پڑھی ہوئی، تو آپ وہ قضا پڑھیں۔ وہ ایسا ہوگا جیسے آپ نے 1000 سال سے زیادہ قضا نمازیں پڑھتے جا رہے ہیں۔ اور قضا جو بھی نماز ہے نا وہ ادا کریں گے تو ادا ہوگی۔ ایک یہ بھی آتے ہیں نا میسیجز، آخری جو عشرہ ہوتا ہے کہ آپ آخری جو جمعہ ہے اس میں اتنے نفل پڑھیں، اور اتنی ہر نفل میں اتنی تعداد میں قل هو اللہ پڑھے، یا کچھ صورتیں ہوتی ہیں، یا کچھ باقاعدہ ایک عمل جو ہے نا یہ تیار کیا گیا ہے کہ جی جو بندہ یہ عمل کرتا ہے اس کی جتنی بھی قضا نمازیں وہ ساری معاف ہوتی ہیں۔ ایسی بالکل کوئی بات نہیں، کوئی نماز قضا اس طرح کسی نفل کے پڑھنے سے ادا نہیں ہوتی۔ تو قضا نمازیں آپ ادا کریں گے تو ادا ہوگی۔ ہر دن کی 6 نمازیں ہیں، 5 وقت کی نمازیں، اور 6ٹھی نماز وتر ہے۔ اگر آپ کی ان میں سے کوئی بھی نماز رہ گئی، آپ اس کی قضا ادا کریں گے، اس کی قضا پڑھیں گے، نیت کریں گے جو ہماری گزرے ہوئے وقتوں میں جو نماز رہ گئی ہم اس کو ادا کرنے لگے ہیں، آپ ادا کریں گے تو ادا ہوگی، وگرنہ آپ کی چھوٹی ہوئی جو نمازیں ہیں اس کی آخرت میں شدید پکڑ ہوگی، وہ لائق معافی نہیں ہے۔ ایک ایک نماز کے بارے میں علماء فرماتے ہیں 80,000 سال دوزخ میں جلنا ہوگا، لیکن جو لوگ اپنی نماز قضا پڑھ لیتے ہیں تو ان کے لیے وہ اس 80,000 سال کی سزاؤں میں ان کا نام نہیں آتا۔ تو اپنی اگر آپ کی رہتی نمازیں تو پھر آپ نوافل پڑھنے سے پہلے قضا نمازیں پڑھیں۔ بے شک آپ ایک دن کی روز پڑھنا شروع کر دیں کہ آپ ایک دن کی 6 نمازیں پڑھ لیں گے، اور اس کے بعد آپ تھوڑے سے نفل پڑھ لیں، اللہ کے نام کے نفل پڑھیں، تو یہ کتنا ثواب ملے گا، جیسے 1000 سال سے زیادہ عرصہ آپ عبادت کرتے رہے، نفل پڑھتے رہے۔ پھر قرآن کریم کا کچھ حصہ پڑھ لیں، 1 پارہ پڑھ لیں، آدھا پارہ پڑھ لیں، 1 رکوع پڑھ لیں، پڑھنے کا معمول بنائیں۔ پھر اس کے بعد تسبیح پکڑ لیں، کچھ بھی پڑھیں، اور یعنی اپنی جو عبادت کی کاؤنٹنگ ہے اس کو آپ لوگوں نے بڑھا دینا ہے کہ آج کی رات تاک رات میں اگر ہم کوئی بھی عمل کریں گے تو ہمارا چونکہ یہ 1000 سال کی عبادت سے بہتر ہے اس رات کی عبادت، تو ہمارا یہ 1000 سال کی عبادت سے زیادہ لکھا جائے گا۔ بلکہ بعض لوگوں نے تو اس کو کہا ہے کہ یہ 48 سال کی عبادت بنے گی، کوئی ایک بھی آپ عبادت کریں گے۔ لیکن سورہ قدر میں تو ایسے آتا ہے نا کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ 1000 سال کی عبادت سے افضل ہے اس رات کی عبادت۔ تو ایسے ہی پھر آپ ذکر و اذکار کریں۔ پھر دنیا میں انسان کتنے لوگوں سے انسانوں سے واسطہ پڑتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے دعا مانگنا کہ اللہ ہماری وجہ سے کسی کو کوئی تکلیف پہنچ گئی ہو، یا کسی نے ہمیں کوئی تکلیف دی ہو تو ہم آپ کے لیے اس کو معاف کرتے ہیں، اور کسی کو ہم نے تکلیف دی ہو تو اللہ تو اس کے دل میں ڈال کے وہ ہمیں معاف کر دے، اور اگر آپ کی پہنچ ہے تو اس سے معافی تلافی کریں، کیونکہ کتنے ہی لوگ ہیں نا جن کی رمضان المبارک میں بھی معافی نہیں ہوتی۔ ان میں سے ایک وہ انسان ہے جو دوسروں کی تکلیف کا باعث بنتا ہے، کسی کی تکلیف کا ذریعہ بنتا ہے، چاہے کہ آپ کے ماں باپ ہیں،
آپ ان کی تکلیف کی وجہ بنے، چاہے آپ کے بہن بھائی ہیں آپ ان کی تکلیف کی وجہ بنے، چاہے آپ کے پڑوسی ہیں آپ ان کی تکلیف کی وجہ بنے، چاہے آپ کے کلاس فیلوز ہیں آپ ان کی تکلیف کی وجہ بنے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے، اگر اب تک رسائی ہے تو آپ معافی مانگیں، اور اگر نہیں ہے تو پھر ان کے لیے اس طرح دعا کریں کہ اے اللہ ہمیں بھی اور انہیں بھی بخش دے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت سے امید ہے کہ اس دعا کی بدولت اور ایسی رات میں جب یہ دعا مانگی گئی ہو تو جب وہ اپنے نامہ اعمال میں اس قدر معافی تلافی دیکھیں گے تو وہ ضرور یہ ہے کہ معاف کر دیں گے۔ آخرت میں اللہ رب العزت کے ہاں دو طرح کی جگہ ہوں گی جہاں پر انسانی حساب ہوگا، ایک اللہ پاک کی عبادات اور ایک بندوں کے ساتھ کیسا آپ کا تعلق تھا۔ تو یہ ہے کہ اللہ کی عبادات میں کمی بیشی تو اللہ کرتا ہے، وہ چاہے تو اپنے فضل سے معاف کرتے، لیکن جو بندوں کے ساتھ کمی بیشی کی گئی ہے نا تو وہ معافی نہیں ہوگی، اس کے لیے آپ کو بندوں سے معافی مانگنا پڑے گی یا پھر ان کے لیے دعا کرنا پڑے گی۔ تو یہ جو طاق راتیں ہیں ان کو بے شک آپ لوگ زیادہ ساری رات نہ کرو، پہلا رات کا حصہ آدھا گھنٹہ طے کر لو کہ ہم نے یہ سارے کام کرنے ہیں، اور جب سحری میں آپ اٹھے تو جلدی سے وضو وغیرہ کر کے 2 نفل 4 نفل 8 نفل جتنی اللہ توفیق دے تہجد کے پڑھ کے پھر یہ تھوڑا سا عمل کر لو تو ڈبل آپ کم وقت میں اتنا ثواب لے سکتے ہیں۔ اور پھر اگر سارا یعنی وہ وقت آپ نہیں اعتکاف کر سکتے تو آپ 1 گھنٹے کا اور آدھے گھنٹے کا جب اعتکاف کریں گے تو پھر یہ ہے کہ آپ دیکھو کہ آپ کی ان آخری عشرے کی اس قدر اعتکاف جمع ہو جائے گا کہ آپ نے یعنی رات کو کیا وہ ایک اعتکاف، پھر سحری میں کیا 2 اعتکاف، تو یہ تو نفلی اعتکاف تو بہت سارے اعتکاف آپ کے جمع ہو جائیں گے۔ اور آپ اس حدیث کو بھی دیکھو کہ سیدہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں عبادت وغیرہ میں خوب محنت مشقت اٹھاتے تھے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات تو ایسی تھی کہ آپ کے کوئی گناہ ہی نہیں تھے، آپ تو گناہوں سے پاک صاف تھے، اس کے باوجود آپ کی عبادات کا کیا عالم تھا۔ تو امت کو کتنی عبادت کرنی چاہیے، ہم لوگوں کو کتنی عبادت کرنی چاہیے۔ تو بچیوں ان خوبصورت لمحوں کو گفتگو میں اور چیزوں میں جو گھروں کے اندر اللہ سے دور کرنے والے جتنے آلے آ گئے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو، جتنے ہیں گھر میں، خصوصاً اسکرین پہ اپنے وقت کو مت ضائع کرنا۔ یاد رکھو جن بچیوں نے اور جن لوگوں نے ان خوبصورت لمحوں میں اتنی یعنی آپ 1000 سال کی عبادت سے زیادہ افضل ہے اس رات کی عبادت، ان لمحوں کو آپ نے ان گندے کاموں میں گزارا تو یاد رکھو کہ ایسے وقتوں میں کیے گئے گناہوں کی بھی تعداد بڑھ جاتی ہے۔ ایک بندہ عام پانی کو ناپاک کرتا ہے اور ایک اللہ معاف کرے جا کر آب زمزم میں کو ناپاک کرتا ہے، تو کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ کتنا زیادہ گناہ اس شخص کے لیے جس نے آب زمزم کو ناپاک کیا۔ ایک بندہ عام جگہ پر گناہ کرتا ہے اور ایک بندہ حرم میں جا کر گناہ کرتا ہے، تو کتنا فرق ہے۔ ایک بندہ عام دنوں میں گناہ کرتا ہے اور ایک لیلۃ القدر جیسی پاکیزہ راتوں میں گناہ کرتا ہے، تو کس قدر وہ بندہ اللہ کی پکڑ میں آئے گا۔ اس لیے اپنے آپ کو خصوصاً اس آخری عشرے میں اپنی راتوں کو پاک کرو، اپنے دنوں کو پاک کرو۔ جس طریقے سے آپ دیکھو کہ آپ کی آنکھ میں ذرا سی کنکریٹ ڈل جائے تو آنکھ پہ کتنی تکلیف ہوتی ہے، بالکل ایسے ہی آپ کو تکلیف ہونی چاہیے کہ کسی غیر محرم کی صورت کو میں دیکھوں گی تو میرے نامہ اعمال میں کتنے وقتوں کا گناہ لکھا جائے گا۔ آپ کچھ زبان سے غلط بولیں گے تو کتنے وقتوں کا گناہ لکھا جائے گا۔ آپ کے کان کچھ غلط سنیں گے۔ آج تو بچوں کے کھلونوں میں ایسے سانگ سیٹ کر دیے گئے ہیں کہ نہ چاہتے ہوئے بھی انسان وہ گناہ کر رہا ہوتا ہے۔ تو بچیوں ان 10 دنوں کو نا بالکل پاک کر لو، گناہوں سے پاک کر لو۔ علماء فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے رمضان کو اور خصوصاً آخری عشرے کو بہت خوبصورت کر کے گزارا، اس کی ساری زندگی بن جائے گی، اور جس نے اپنے آپ کو گناہوں کے دلدل میں
پھنسائے رکھا اس رمضان میں اور اس کے خصوصاً آخری عشرے میں بھی وہی غفلت کے اوقات، وہی وہ غفلت کی زندگی، کوئی فرق نہیں پڑ رہا، وہی آپ کے گھنٹوں کسی ایسے مشغلے میں گزرتے ہیں جو آپ کی پہلے سے روٹین تھی، تو پھر یاد رکھو کہ آپ کبھی نہیں بدلیں گے۔ اور اللہ رب العزت کی بڑائی اور اللہ کی طاقت اس سے بڑھ کر اور کیسے واضح ہوگی کہ آپ دیکھو کہ بیک وقت پوری دنیا ایک ہی بیماری میں مبتلا ہے۔ اس سے بڑھ کر اللہ کی طاقت اور آپ کس طرح پہچانیں گے؟ اللہ کچھ بھی کر سکتا ہے، کبھی بھی کر سکتا ہے۔ اس کی ذات سے ضرور ڈریے، ڈر کر اپنے اندر ڈر پیدا کر کے عبادات کی عادت بنائیے۔ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، ایک وقت آنے والا ہے کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ آپ ذرا سے بیمار ہو، آپ کے ماں باپ تڑپ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس کی بیماری دور ہو جائے، لیکن ایک وقت ایسا آنے والا ہے آپ اتنی شدید تکلیف میں مبتلا ہوں گے، آپ نماز آپ نے نہیں پڑھی۔ علماء فرماتے ہیں کہ بے نمازی انسان جب قبر میں رکھا جائے گا تو اس کے جسم کے ساتھ سانپ لپٹ جائیں گے، تو چھوٹے سے کیڑے سے کتنے ڈر لگتا ہے، پورے جسم کے ساتھ سانپ لپٹا ہوا ہے۔ نہ آپ کی ماں کو پتہ ہے، نہ آپ کے والد کو پتہ ہے، نہ آپ کے کسی رشتے کو نہیں پتہ کہ آپ کتنی شدید تکلیف میں ہیں، آپ کو کتنا سخت اذیت ناک عذاب ہو رہا ہے۔ آپ کا کمرہ ذرا سا تنگ ہو، آپ کا دم گھٹتا ہے۔ اچھے عمل کیے بغیر قبر کے اندر جب چلے جائیں گے، ماں پیچھے رہ گئے، ابو پیچھے رہ گئے، رشتے پیچھے رہ گئے ہیں، اور قبر کیا کری، اتنی وہ تیزی کے ساتھ دبا رہی ہے کہ سارا جسم ٹوٹ پھوٹ رہا ہے، ٹوٹ پھوٹ رہا ہے۔ ایک بچے کے بارے میں آتا ہے کہ اسے کرنٹ لگ گیا تو اس کی والدہ نے اپنے بچے کو بچایا، بچہ بچ گیا، لیکن ماں کا ہاتھ شل ہو گیا اور ماں کے ہاتھ پر کرنٹ لگ گیا، اور ماں بعد میں جب اپنے بچے کا ذکر کر رہی تھی تو کہہ رہی تھی کوئی بات نہیں، میرا ہاتھ اگرچہ ناکارہ ہو گیا، میرا بچہ تو بچ گیا۔ مائیں اپنی جسم کو ناکارہ کر دیتی ہیں لیکن بچوں پر کوئی تکلیف آنچ نہیں آنے دیتی، لیکن بچوں ایک جگہ ایسی آنے والی ہے کہ وہاں تنہا حساب دینا ہوگا، رشتے ناطے سب اسی زمین کے اوپر رہ جائیں گے، وہاں اندر آپ کے کام آئیں گے آپ کے آج کے کیے ہوئے اعمال۔ مت دیکھو کہ آپ کی بڑی بہن کیا کر رہی ہے، آپ کی والدہ کیا کر رہی ہے، آپ نے سیکھ لیا ہے کہ آپ نے اپنے عشرے کو بہت اچھا بنانا ہے۔ پہلے جو 20 دن گزر گئے آپ نے جو کیا خیر۔ اللہ رب العزت کی ذات ایسی ہے کہ جس وقت انسان کے من میں خیال آ جائے، جس وقت انسان کے دل کے اندر توبہ طائب ہونے کی طرف ذہن آ گیا، اللہ اسی وقت سب معاف کر دیتے ہیں، اور وہ تانا بھی نہیں دیتے کہ 20 دن کیا کرتی رہی۔ بھرا ہوا دسترخوان جو سال بھر آپ کوشش بھی کرو تو اتنا بھرا ہوا دسترخوان آپ کو نہ ملے، اتنی میری نعمتیں کھا کر، اتنا جسم پال کر آپ کو میں سمجھ نہیں آیا، آج 10 دن رہ گئے تو میرے سامنے رو رہی ہو اور مانگ رہی نہیں۔ اللہ ماضی کا ذرا بھی تانا بھی نہیں دیں گے اور سارا معاف کر دیں گے۔ تو بچیوں، اگلی زندگی جو بالکل آنے والی، آپ دیکھو کہ پہلے تو موت کا تھوڑا سا بہت اشارہ ملتا تھا، اب تو اشارے بھی کوئی نہیں ہے، ادھر بس ذرا سا جھٹکا لگا اور گیا، ختم ہو گیا۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا نا، لمبی چوڑی بیماریاں کاٹنے کے بعد لگ جاتا تھا کہ اچھا اب تو بالکل آخری سفر شروع ہے، تو بندہ اندھا تو کچھ نہ کچھ اپنے اعمال کرتا تھا، لیکن اب ایسا کچھ نہیں ہے۔ اب آپ جتنی بھی اموات کے بارے میں سنیں گے وہ یہی ہوگا، ادھر بس ذرا سا یوں سر ڈھلکا اور بندہ گیا، ادھر یوں سر ڈھلکا اور بندہ گیا۔ یہ بیماری ایسی شدید ہے جس نے اپنی لپیٹ میں سب کو لیا ہوا ہے، یہ ظاہر ہوتی نہیں اور بندہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے جانے کا کوئی وقت ویسے بھی طے نہیں، اور نہ جانے کس حال میں کب چلے جائیں، تو یہ تھوڑے سے جو لمحے رہ گئے ہیں ان کو قیمتی بنائیے۔ خصوصاً بچیوں، اپنی راتوں کو پاک کرو، صاف کرو، آپ سارے اپنے مشغولیت ختم کر دو، سب کچھ سائڈ پہ لگا دو، چاہے آپ کا ماہانہ پیکج لگا ہوا ہے کہ آپ نے اپنے سہیلیوں سے باتیں کرنی ہیں، آپ نے یہ سب ختم، یہ سب باتیں نقصان دہ ہیں، آپ کی زندگی تباہ کر دیں گی۔ آپ دیکھتی نہیں ہو گھنٹوں گھنٹے ٹیلی فون پہ باتیں کرنے والی بچیاں، شادی کے بعد ان کی زندگی کتنی اجیرن ہوتی ہے، کتنی مشکلات کا انہیں سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اپنی زندگی کو اللہ رب العزت سے جوڑو،
آپ یقین مانو کہ میری آنکھوں کے سامنے ایسی ایسی بچیاں جنہوں نے اپنے 24 گھنٹے اللہ کی عبادت میں گزاری، آج وہ بھی امتحانی زندگی اپنی شادی شدہ زندگی میں گزار رہی ہیں۔ تو وہ بچیاں جن کی زندگی میں کم و بیش ہی کوئی نیک عمل ہے، تو وہ ان کی زندگی کتنی مشکلات کاٹے گی، اور یہ جہان بھی مشکلوں سے بھرا ہوا، آخرت کا جہان بھی مشکلوں سے بھرا ہوا۔ آسانی جبھی ہوگی جب اللہ سے تعلق جڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑنے کے لیے اس سے بہترین اور کوئی موقع نہیں ہے کہ آپ ان راتوں میں اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق جوڑیں۔ اللہم اغفر لی امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارحم لی امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اصلح لی امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔